آج مجھے ایک رقعہ ملا. رقعہ کیا؟ اخبار ملا. ہاں عزیز ماکر رضا کے پاس اب بھی بس آپ پڑھنے بیٹھو گے مجھے سنو گے. بہت طویل امتحانی پیپر نہیں ہوتا بڑا، وہ دونوں بھرے ہوئے ہیں چاروں صفحات اس کے. جو غیر ضروری باتیں ہیں انہیں میں چھوڑ رہا ہوں. نمبر وار جو دو چار موٹی موٹی باتیں ہیں وہ سوال جواب دونوں صورتیں آپ تک پہنچانا واجب نہیں اور جب سمجھتا ہوں. کسی نے لکھا ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے میں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا. یہ میرے سامنے جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، ان میں کے ہر شخص کو میں عالم سمجھتا ہوں، اور وہ اپنی طرف سے نہیں سمجھتا، زبان عصمت کے فتوے کی روشنی میں کہ العالم من عرفنا والجاہل من لم یعرفنا. فرمایا عالم کہتے ہی اسے ہیں جو ہمیں پہچانتا ہو. عالم وہ ہے جو ہمیں پہچانتا ہے. یہ نہیں کہا جو 50 علوم پڑھا ہوا ہو، نام ہی نہیں لیا معصوم نے. ہاں چاہے انگوٹھا لگاتا ہے، اگر ہمیں پہچانتا ہے پھر تو تمہاری نظر میں سلمان سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہونا چاہیے. کسی سکول مدرسے میں نہیں گیا، وہ علم سجدے کرتا ہے جس کی بارگاہ میں، وہ ہے سلمان. اور فرمایا والجاہل من لم یعرفنا، جاہل ہوتا ہی وہی ہے جو ہمیں نہیں پہچانتا، چاہے علماء کا استاد کیوں نہ ہو. اور دوسری بات یہ لکھی ہوئی تھی جس پہ زیادہ اغاجی زور دیا گیا ہے کہ آپ نے تو بس ضمانت دے دی ہے لوگوں کو جنت جانے کی، کچھ کریں نہ کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں. پہلے تو کتنی بڑی خیانت اور بددیانتی ہے یہ کہ میرا ایک قسم کا جملہ یاد رہتا ہے اور دوسرا بھول جاتا ہے، اور پھر جس نے لکھا وہ بھی سن لے اور میرا مجمع بھی سن لے. جنت جانا بڑی بات کون سی ہے؟ جنت وہی جنت کہ جس کے لیے تو ٹکریں مار مار کے، بھوکا مر مر کے، حج کے لیے دوڑ دوڑ کے تو بھی آخر میں جنت جائے، اور ایک کتا بھی بغیر کچھ کیے جنت چلا جائے. راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. تو یہی منزل ہے جہاں انسان بھی پہنچے اتنا کچھ کر کے، اور نبی صاحب وہیں ایک کتا بھی پہنچ جائے کچھ نہ کر کے. آؤ اندر والے باہر والے، میرے بزرگ بھائی عزیز، سید غیر سید، شیعہ سنی جو بھی بیٹھے ہیں، لکھیں اپنے لوح دل پر. ہم نے یہیں سے علت تلاش کی کیوں جا رہا ہے یہ کتا جنت میں، محض شاہد خان اس ادا پر کہ بھونکا نہیں، حالانکہ اس کی فطرت میں تھا بھونکنا. یہ پیدا ہی بھونکنے کے لیے ہوا ہے، تو پیدا بولنے کے لیے ہوا ہے. بس یہی نسخہ پکڑ لے. وہ نہیں بھونکا جو بھونکنے والا تھا، جنت چلا گیا. تو بولنے والا تھا، علی کو بھونک کے جنت گوا بیٹھا. جنت ہماری منزل نہیں، کم از کم میری نہیں. میں آپ کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، ممبر کی قسم میری منزل جنت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی میں اتنا بے وقوف ہوں. نہ کوئی صاحب کی بلا ایک چیز میں نے 1 لاکھ روپے میں خریدی 100 میں بیچوں گا؟ بھائی مجھ سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اور یہی تو تمہارا امتحان ہوگا میدان قیامت میں. دہشت ناکی محشر کو دیکھ کر تمہارے حواس کھو جائیں گے، اور اللہ پوچھ لے گا کیا لائے ہو؟ علی کی ولا، جنت دے دوں بدلے میں. چونکہ دہشت ناکی سے ڈر گئے ہوگے، دل اندر دھڑک رہا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ کہے گا جنت دے دوں، تم کہو گے واہ واہ موجی ہو گئی، ٹھیک ہے اللہ میاں دے دے. تم تو چلے جاؤ گے یہ کہہ کر جنت میں. پیچھے سلمان آئے گا، ابو ذر آئے گا، عمار آئے گا، میثم آئے گا، مالک اشتر آئے گا، محمد بن ابو بکر آئے گا. اللہ پوچھے گا کس چیز کے ساتھ آئے؟ جئنا بولایت علی ابن ابی طالب، شوہر بطول کی ولایت لائے. جنت دے دوں. سلمان سجدے میں گر کے کہے گا تیرا بنایا ہوا قانون ہے قرآن میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اسی کی مثل دیتے ہو. علی لایا ہوں، جنت میں بیچ دوں؟ جنت کا بدلہ نہیں بیچوں گا. علی دیا ہے، علی چاہیے. اب اگر کوئی کم بخت کسی وجہ سے بدعملی کا شکار ہوتا ہے،
میں علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دوں؟ میں خالق کے کرم پہ پردہ ڈال دوں؟ میں اقوال رسول چھپاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ یہی سننا چاہتے ہو تو آؤ کھلے لفظوں میں سن لو۔ اگر ایمان دل میں ہے، سر سے پاؤں تک گناہوں کے کنویں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس سے ایمان کا لقب نہیں چھین سکتی۔ خدا نے نہیں کہا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ نشئی بھی کہہ رہا ہے، مومن بھی کہہ رہا ہے، نشے کا ذکر بھی ہے۔ خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جس سے اللہ نے یہ تمغہ نہیں چھینا تو چھینے گا۔ اور بالکل اسی طرح شاکر بھائی، قوم نوح کے کفار نے صاحبان ایمان کی عمل کی کمزوری کو دیکھ کر اعتراض کیا۔ یہ تو جانتے ہو کہ نوح پر ایمان لانے والوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، 9 آدمیوں کا، 9 بندے ایمان لائے۔ جو جانتے ہو جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو جان لو۔ سورہ ہود ہے، ابھی قرآن لاؤ، میدان میں فیصلہ کرو۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نرى قد اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ اللہ کہتا ہے نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا تو ہم جیسا بشری تو ہے۔ کریم شاہ جی یہ بھی ایک حقیقت قاہرہ ہے، ذات واجب کی قسم۔ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، 1000 بار، کروڑ بار پڑھو، ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ آدم سے خاتم تک کبھی کسی نبی کو نقوی صاحب آقا جی کسی صاحب ایمان نے بشر کہا ہو۔ ایک آیت دکھا دو کہ کسی کلمہ گو نے کبھی کسی نبی کو بشر کہا ہو، ساری جائیداد لے لو۔ اس کے برعکس میں قافلے دکھا سکتا ہوں آیتوں کے کہ آدم سے میرے نبی تک جب بھی کسی نبی کو بشر کہا، مشرکوں نے، کافروں نے، مشکوک و نسب لوگوں نے۔ آدم سے بشریت کا عقیدہ شروع ہوا، اور آدم کو سب سے پہلے بشر شیطان نے کہا جی لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال، میں بشر کا سجدہ کروں؟ تو بشریت کے عقیدے کی بنیاد تیرے مرشد شیطان نے رکھی، اور تیرے رسول کو بشر ابو جہل نے کہا۔ ابلیس سے شروع ہوا، ابو جہل تک آیا، یہ اس کے درمیان بند ہے عقیدہ بشریت۔ اور اسی طرح قوم نوح کے سردار کریں تو ہم جیسا بشری تھے، کیوں مانے تمہیں؟ وَمَا نَرَا قَدْ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، اور تیری پیروی کرنے والے رذیل ترین لوگ ہیں، ان کے اعمال پہ انگشت نمائی کر رہے ہیں۔ میں ایک آیت دوسری پڑھتا ہوں، بچہ بھی کہے گا کہ واقعی بد عملی کی بات کی تھی کافروں نے کہ تیری پیروی کرنے والوں کے عمل ٹھیک نہیں۔ سورہ شعراء، کون سا سورہ؟ آلو انومن لک واتبعک الارذلون قال ما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال يا رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون۔ اللہ کہتا ہے کہ قوم کے سرداروں نے کہا ہم کیسے کر لیں تیری پیروی؟ واتبعک الارذلون، کمینے لوگوں نے تیری پیروی کی۔ نہیں آگے آیت فیصلہ کر رہی ہے۔ نوح کہہ رہا ہے قالا ما علمی بما كانوا يعملون، نوح کہتا ہے مجھے کیا علم کہ میرے پیٹھ پیچھے یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ عمل کی بات ہو رہی ہے، ما علمی، مجھے کیا علم بما كانوا يعملون کہ یہ کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا على ربی، ان کا حساب جانے میرا رب جانے۔ کہہ کیا رہا ہے نوح؟ تم انہیں بد عمل کہہ رہے ہو، ان کے اعمال ٹھیک نہیں، ان کے افعال ٹھیک نہیں، ان کا حساب جانے، میرا پروردگار جانے۔ رہی میری بات، ما انا بطارد المؤمنین، میں مومنین کو کیسے دھتکار دوں؟ نوح نے یہ صفائی نہیں دی کہ یہ بد عمل نہیں، کہا ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب میرے رب پر، جہاں تک میرا معاملہ ہے۔ مانا بطارد المومنین، میں مومنین کو دھتکارنے والا نہیں۔ یعنی بد عملی کے باوجود قرآن نے اور نوح نے انہیں مومن کہا ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ڈرا سکتا ہوں۔
میں جبرن تو عمل کروا نہیں سکتا. انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر تم باز نہ آئے سنسار کیے جاؤ گے. آسمان کی طرف دیکھا، قالا یا رب ان قومی کذبون، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی و بینہم فاطم، ان کے اور میرے درمیان حق کا فیصلہ کر اور جاگنا. ونجنی ومن معی من المؤمنین، مجھے بھی نجات دے اور میرے ساتھ ساتھ جو مومن ہیں. حضرت سلیمان بن داؤد ہدہد پہ برہم ہیں، اجازت کے بغیر چلا گیا. قرآن کہہ رہا ہے، سزا بھی بول دی، لأذبحنہ او لأعذبنہ عذابا شدیدا، یا ذبح کر دوں گا یا شدید عذاب دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے کہ کیوں گیا بغیر پوچھے. ہدہد آیا سامنے، دیکھتے میری طرف رہنا. کہاں تھے میری اجازت کے بغیر؟ جلدی معقول عذر پیش کیا جائے ورنہ یا ذبح ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا. اپنی بولی میں مسکرا کے کہتا ہے، اللہ کا نبی بن کے وجہ پوچھ، بادشاہ بن کے تڑی نہ لگا. کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی ہو، نبی کے حیثیت میں وجہ پوچھو، یہ دنیاوی بادشاہوں کا روب مت ڈالو. سلیمان بن داؤد حق کا پکا ہے. اپنی جسامت دیکھیے، میری حشمت دیکھیے، میں دین و دنیا کا شہنشاہ، روئے زمین پر حکومت، نبی اور رسول علاوہ. تو مجھ سے یہ گفتگو کر رہا ہے؟ کس کھونٹے پہ ناچ رہا ہے تو؟ کہ لگا اللہ کا نبی میں تیرا بھرم رکھنا چاہتا تھا، اگر تو خود ہی کھولنے پہ کمر بستا ہے تو پھر مجبوری ہے. انک لن تقدر علی ذالک، تیری قدرت ہی نہیں کہ تو مجھے ذبح کر سکے. کیوں؟ آخر کس مرتے پہ، کس ناز پہ، کس بل پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں قدرت ہی نہیں رکھتا تجھے ذبح کرنے کی؟ دیکھتے میری طرف رہنا. شاید خاص نے اپنا پر پھیلایا، کہا لأن جناحی مکتوبا بخط سریانیت یا علی. کہنے لگا اللہ نے سریانی رسم الخط میں میرے پروں پر لکھ دیا ہے یا علی، تو جہاں یا علی لکھا ہو تو اسے مارے گا. تو آئندہ نعرہ لگانے سے پہلے سوچ لیا کرنا، ہدہد کے پر علی کا نام آ جائے. سلیمان کو خاطر میں نہیں لاتا، تیرے دل میں علی رہتا ہو، ٹکے کا ملا تو سے جنت چھین لے گا. سمجھ میں آ گئی بات میرے محترم سامعین کے؟ کہ مومن سے ایمان کا لقب کوئی نہیں چھین سکتا، وہ چاہے جیسا ہے. بدعملی کی سزا ہے، بدعملی کی سزا ہے، ملے گی مگر اسی دنیا میں. ایک بندہ تمہاری طرح ہی ایسے ہی حجتی تھا، امام ششم کے پاس آیا، مولا یہ صحیح ہے کہ جس کے دل میں آپ کے گھرانے کی ولا ہو وہ جنت جائے گا؟ فرمایا بے شک جائے گا. عدل، اللہ عادل نہیں ہے تو پھر وہ اس کے گناہ. فرمایا سزا ہے، وہ کیا؟ فرمایا کوئی جابر بادشاہ، جابر ہمسایہ مسلط ہو جاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا گناہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. فرمایا اوتی لہ زوجۃ سوء، بیوی نافرمان مل جاتی ہے، ہر وقت گستاخانہ رویہ سے پیش آتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں. ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا اتنے گناہ زیادہ ہوں کہ اب بھی بچ جائیں. فرمایا قبض علیہ الموت، بے وقت کی موت گھر میں داخل ہو جاتی ہے، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی بیٹا، کبھی کوئی عزیز، دل کرتا ہے اس کا، گناہ دھل جاتے ہیں. ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا گناہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. فرابطلع بنقص من الاموال، مال کا گھاٹا مل جاتا ہے، یقینی نفع نقصان میں بدل جاتا ہے، پیسے گر جاتے ہیں، کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں. ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا اب بھی گناہ زیادہ ہوں، بچ رہے ہیں. فرمایا مرتے وقت اس قدر سختی سے روح نکالی جاتی ہے جیسے باریک کپڑا خاردار جھاڑی پہ پھیلا کے اسے بے دردی سے کھینچا جائے اور اس کی تار تار ٹوٹ جاتی ہے. تو اس طرح تکلیف سے روح قبض ہوتی ہے. اب توجہ دیکھنا میری طرف. اس نے کہا اب بھی گناہ بچ رہے ہیں، مجھے عزت حیدر کی قسم لاہور والوں، سرخی جلالت پھیری صحیفہ ولایت پر. فرمایا ملعون تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی والے کو جہنمی کہوں، حتی یاتی لا ذنب لہ. اس کے بعد جب ہمارے پاس آتا ہے تو ایسے پاک ہوتا ہے جیسے کوثر سے دھلا ہوا کپڑا. اسی نام کے عادی ہو جاؤ. چلو تو منہ سے نکلے یا علی، اٹھو تو منہ سے نکلے یا علی، لیٹو تو منہ سے نکلے یا علی، سو جاؤ تو منہ سے نکلے یا علی، جاگو تو منہ سے نکلے یا علی، ٹھوکر لگے تو یا علی، سنبھلو تو یا علی، کھاؤ تو یا علی، پیو تو یا علی، لو تو یا علی، دو تو یا علی، چاہو تو یا علی، نہ چاہو تو یا علی.
کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا